سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ اللہ نے ان کا اپنا ولی اور دوست بنانے کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں میں دوست ایمان والوں کا. اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اور آگے فرمایا کہ اس دوستی کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، یخرج من الظلمات الی النور، میں اندھیریوں سے روشنی میں ان کو نکالتا رہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں کہ جب اللہ کا دوست اور بندہ کسی اندھیرے میں گر جاتا ہے، کوئی نالائکی اس سے ہو جاتی ہے تو اس پر جمنے نہیں دیتے، فوراً توفیق توبہ دیکھ کر اس کو فوراً روشنی میں لے آتے. وہ کبھی بھی اللہ کا جو دوست ہے، دیکھو خطا تو ہم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. ہر آدمی کی جو خطا ہے اس کے لیول کی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کار پاکا را قیاس خود مگیر، پاک لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. اگر وہ رو رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو نہ سمجھو کہ جیسے ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے. ہر ایک کے گناہوں کا لیول الگ ہے. کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. اور تمہاری یہ خطا عطا سے کیسے بدل سکتی ہے؟ خیر الخطائین التوابون کہ توبہ کرو. ہر ایک کو توبہ کا حکم ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے تمام ایمان والوں، اس میں سب شامل ہیں، ان میں علماء بھی شامل ہیں،
غیر علماء بھی شامل ہیں، صدیقین بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، صالحین سب شامل ہیں. تو وہ سب توبہ کرو. حتی عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد ان کی ایسی کیفیت ہوتی جیسے چوری کی. توبہ استغفار کرتے رو رہے ہوتے تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو عبادت کی اور آج عبادت پر آپ اس قدر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے کوئی آپ نے خطا کی ہے. فرمایا کہ جب میں اپنی نماز دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. کیا پیش کیا تم؟ کوئی آدمی اپنے کسی فعل پر ناز نہیں کر سکتا، ناز کی اجازت نہیں ہے. آج ہم ناز کرتے ہیں، تھوڑا کچھ کر لیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. ہمارے دل میں اگر زبان سے نکالے تو دل میں بات رہتی، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ شریف میں بات فرمائی تھی، کافی سال ہو گئے، اور علماء کی جماعت کو بیان فرمایا. ہم علماء لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے لگا دی. بہت سے ایسے دین خدمت کے لیے زندگیاں لگائیں، علماء بھی لگاتے ہیں، مبلغین بھی لگاتے ہیں، مجاہدین سب لگاتے ہیں. فرمایا کہ دین تو اتنی عظمت والا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون جس کے ایک قطرے کی قیمت پورا عالم نہیں دے سکتا، صاحب کے بازاروں میں گرا ہے دین کی وجہ سے. وہاں میں کہوں جی میں نے پیسہ لگایا، میں نے وقت دیا، میں نے فلاح کیا، ناز نہیں کر سکتے. دربار الہی میں ناز کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے ناز کیا ہے تو غلبہ حال میں کیا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ، بڑی خوبصورت بات فرمائی. ارمن ناز کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو حسن چاہیے، حسین آدمی ناز کرے تو اچھا لگتا ہے نا، اور نمبر دو غلبہ حال چاہیے، خاص حالت طاری ہو جس کی وجہ سے وہ ناز کر سکتا ہے. اگر یہ نہیں وہ ناز نہیں کر سکتا. اس پر بھی اللہ تعالی نے تنبیہات فرمائی ہیں. جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو چونکہ جوال سے پھرتے رہتے تھے، ہندوستان میں بھی آئے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں بھی انہوں نے گشت فرمایا. ایک جگہ پر پہنچے تو دروازے بند تھے. پہلے قلعے ہوتے تھے، فصیلے اور بڑے گیٹ ہوتے تھے، اس سے انٹر ہونا ہوتا تھا. دیکھا دروازہ بند ہے، دن چڑھا دروازہ بند. ہم نے بندہ آواز لگائی پھر دروازہ کھولو، انہوں نے نہیں کیوں نہیں کھولنا؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ایگل جو ہے نا اڑ گیا ہے، تو بادشاہ کا دروازے بند کر دو باہر نہ نکل جائے. اب ایگل کو دروازوں کی اور دیواروں کا کیا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ناز میں بات کی، اے اللہ ایسے بے وقوف کو تو نے بادشاہ بنا دیا، اور ہم جو تیرا نام لیتے ہیں، تیری کچھ معرفت رکھتے ہیں، تیری ذات کو پہچانتے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، میرا حال یہ ہے، اور اس بے وقوف کو بادشاہ بنا دیا. یہ غلبہ حال میں کی، اور حسن بھی تھا، زندگیاں مولا پر لگائی تھی. فوراً تنبیہ ہوئی، شیخ سعدی بدلہ کر لے. جو ہم نے تجھے اپنی معرفت اور محبت کا ذرہ دیا ہے وہ ہم اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں، اور اس بادشاہ کی بے وقوفی تجھے دے کر تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں. سودا منظور ہے؟ سجدے میں گر پڑے، اللہ معاف کر دیجیے، تیرے درد و محبت کے مقابلے پر پورے عالم کی کوئی قیمت نہیں. اللہ جب کسی کے قلب میں آ جاتے ہیں اور کسی دل سے تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل. شمع محفل یہ عالم ہے. جب دل میں مولا آتے ہیں، اللہ کا تعلق محسوس ہوتا ہے، تاج شاہی بھی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. چنانچہ تاریخ میں
بادشاہوں نے بادشاہ چھوڑ کر فقیری لی ہے، لیکن کسی اللہ والے نے فقیری چھوڑ کر بادشاہت نہیں لی۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، کتنے بادشاہ ملیں گے بادشاہ سے چھوڑ دیے اور درویش بن گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، پیغمبر اسلام تشریف فرمایا مدینہ شریف میں، اور عمیر گزرے، ایک دھوتی باندھی ہوئی تھی، چھوٹی سی لنگی، جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ اب رونے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انکار صاحب کیوں روتے؟ کہا یہ مکہ کا شہزادہ، میں نے اس کو دیکھا ہے مکہ میں، جب یہ نکلتا تھا تو ایسا لباس، ایسی جوتی، ایسا اس کے سر پر دستار اور ایسی خوشبو کہ لوگ کام چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ شہزادہ مکہ کا جا رہا ہے۔ اللہ رسول کی محبت نے اس کا کیا حال کر دیا کہ واقعہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں۔ چنانچہ جب شہید ہوئے غزوہ احد میں تو ان کو جو کپڑا ڈالا جاتا تھا تو کبھی سر ننگا ہوتا، کبھی پاؤں ننگے ہوتے، تو اس نے فرمایا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ بادشاہتیں چھوڑ کر تو فقیری لی ہے، اللہ کا تعلق لیا، اللہ کی دوستی حاصل کی ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کس دوست نے بادشاہت لے لی ہو، دوستی فدا کر دی۔ شیخ سعدی رونے لگے، اللہ معاف۔ حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں جب اس انگلستان کے لوگ وہاں تھے اور یہ اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت اونچے سمجھے جاتے تھے، اس وقت مسلمانوں میں یہ تھی، یار ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے، ہم ذلت میں۔ تھانوی رحمہ نے بیان فرمایا، اس میں 1000 کے قریب کا مجمع تھا۔ ہم نے فرمایا، لوگوں تم جو رات دن یہ کہتے ہو کہ یورپ والوں کے پاس یہ ہے، یورپ والوں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اور میں ہے اس مجمع کو کوئی ایک آدمی جو یہ سودا کر لے کہ ایمان دے دے اور یورپ والی عیش لے لے؟ ہے کوئی اس مجمع میں ایک آدمی؟ چاہے فاقے کرتا ہو، کوئی ایک ہے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ اور میں اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو ظاہری دولت دے دیتے ہیں، کسی کو باطنی دولت دے دیتے ہیں، یہ تقسیم ہے مولا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے، یہ شعر ہمارے اساتذہ اکرام اکثر سناتے ہیں اور ہم نے بھی سنا، رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں علم دین دے دیا، دوسروں کو مال دے دیا۔ ان المال یفنی عن قریب وان العلم باقی لا یزال۔ یہ تو ختم ہو جائے گا، مال تو ختم ہو جائے گا، علم باقی رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں ہر آدمی کے کاروبار ہے۔ وہ جب کسی دوسری جگہ جاتا ہے، اکثر حج عمرے پر حاضری ہوگا، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی فلاں جگہ تو میری فیکٹری ہے، میری دکان ہے، میری نوکری ہے، میں افسر ہوں۔ ابھی تو آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، ابھی تو آپ ہماری طرح دو کپڑوں میں احرام کے۔ فیکٹری آنر تو نہیں معلوم ہو رہا ہے، نہ ہی فارمر معلوم ہو رہا ہے، نہ بزنس مین معلوم ہو رہا ہے۔ ہوگا، آپ کہہ رہے ہو تو ہم یقین کر لیتے، نہ بھی کریں تو آپ زبردستی یقین نہیں کرا سکتے۔ تو جو دولت دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل نہیں ہوتی، مجھے آپ کو اگلے کو یقین دلانا پڑتا ہے، تو آخرت میں کیسے منتقل ہوگی؟ قبر میں جانے کے بعد یہ پہچان ہوگی، وہاں وہی دولت جائے گی جو آپ کے قلب میں ہے، کہ ایمان کی دولت جائے گی، یا علم کی دولت جائے گی، اللہ کی ولایت اور دوستی کی دولت دنیا میں ہر جگہ ہے۔ مومن ایمان ہر جگہ لیے پھرتا ہے، چنانچہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم مومن کے دل میں ایک نور رکھ دیتے ہیں، یمشی بِہِ فِی النَّاسِ، جو لوگوں میں لیے پھرتا ہے۔ یعنی مومن کا چلنا پھرنا بھی بیکار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نور ظلمت کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ نور ہوتا ہے اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ رحم اللہ علیہ قاری رحم اللہ لکھا ہے کہ اللہ کا ولی اگر کہیں سے گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت اتنی لوگوں کو مل جاتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے، اتنی برکت مل جاتی ہے کہ لوگ دین پر اور نیکی پر آ جاتے ہیں۔
میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا دوست، میری طرف سے تو دوستی کا ہاتھ میں نے بڑھا دیا. اللہ ولی الذین آمنوا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان نہ فرماتے کہ میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں تو ہماری ہمت نہیں تھی کہ دوستی کا نام بھی زبان پر لاتے. لیکن جب انہوں نے ہی کہا کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، جب بادشاہ کہے غلام کو میں تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں، آیات کو محمود غزنوی نے کہا کہ اگرچہ میرا تو زر خرید ہے لیکن میں تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں. یوسف صلاۃ والسلام کو مارکیٹ سے خرید کر لائے تھے، لیکن کہا کہ ہم تجھے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسے پالیں گے جیسے اپنی اولاد کو پالتے ہیں. کتنے دیکھی تاریخ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہی چاہے ہم بندوں کو اپنا دوست بنانا، میرے شیخ فرماتے تھے بندوں کے اندر بھی ہمت آ گئی کہ ہم دوست بنیں گے. لیکن کیسے بنے گی؟ اللہ کی دوستی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا دوست ہوں اور میں اپنی دوستی کا حق ہی ادا کرتا ہوں کہ تمہیں برائی پہ نہیں رہنے دوں گا. تمہیں اگر گر بھی جاؤ گے اپنے نفسانی تقاضوں سے تو تمہیں کھینچ کر دوبارہ میں روشنی میں لے آؤں گا، توفیق توبہ دے دوں گا، تمہیں پاک صاف کر دوں گا. لیکن ہم کس طرح دوست بن سکتے ہیں؟ ہم وہ کون سے کام کریں کہ ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں؟ تو قرآن نے اس کو واضح بیان کیا. الا ان اولیاء اللہ، سب سے پہلے اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے دوست، ان کا انعام بیان کیا. ہمارے جو دوست ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں غم نہ خوف. میرے شیخ فرماتے تھے بھائی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نیک لوگوں پر بھی، پیاروں پر بھی غم آئے اور خوف آتے ہیں، غم آتے ہیں. فرمایا کہ بھائی کسی کی گھڑی واٹر پروف ہو تو پانی میں تو گر سکتی ہے. واٹر پروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرے گی نہیں، گرے گی لیکن اندر اس کے پانی نہیں جائے گا. فرمایا غم تو آئے گا لیکن دل کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ دل کے نہا خانے میں مولا کا تعلق موجود ہے. اندر نہیں جائے گا، باہر رہے گا. بظاہر تو وہ بھی ایک مشکل میں مصیبت نظر آئے گا لیکن اس کے دل میں نہیں ہوگا کہ وہ دل کی نہا خانے سے بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو رہا ہو. نہیں، دل کے نہا خانے میں مولا ہے. اللہ تعالیٰ ہے دل کے اندر، ان کا تعلق ہے، ان کی ذات پر اعتماد ہے. بظاہر تو خوف کا نقشہ ہے، بظاہر تو غم کی کیفیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دل میں گھس جائے. پیغمبر سلام پر بھی غم آئے. آپ کا بیٹا ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا آپ کے آنسو بھی چل رہے تھے اور آپ نے یہ بھی کہا انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیرے فراق سے ہم غمگین ہیں. لیکن اگلا جملہ کہا ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ دل کے رہا خانے میں اللہ کے رضا موجود ہے، اوپر سے کام کرنا چاہیے. بلا ہم یحزنون، اور آخر تو ہے ہی نہیں. آخر میں تو ایمان جو اللہ کے ولی ہے ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. اب اللہ کا ولی کیسے بنے گی؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا. نمبر 1 ایمان رکھتا ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی کے ساتھ رہتا ہو. یہ اللہ نے بڑی سخت شرط لگائی ہے دوستی کے لیے. یہ نہیں کہا نماز پڑھتا ہو، خالی نماز پڑھتا تو ہم دوست بنا لیں گے، حج کرتا ہو تو دوست بنا لیں. تقویٰ لفظ استعمال کیا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہمہ وقت نفس اور شیطان کے خلاف لڑتا رہتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. نفس اور شیطان کے خلاف لڑنے کا نام تقویٰ ہے. ہمہ وقت جس طرح ایک فوجی پہرا دیتا ہے، دشمن کے مغال پر ہر وقت چوکنا رہتا ہے، اور میں اسی طرح میرے پیارے اور میرے دوست ہر وقت ان 2 دشمنوں سے چوکنا رہتے ہیں، نفس سے بھی اور شیطان سے بھی، کہ یہ ہمیں خدا سے دور نہ کرتے، یہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ کرا لیں ہمارا مولا ناراض ہو جائے. اس کا نام تقویٰ ہے. نفس کی مخالفت کا نام تقویٰ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ
سردی کی رات میں حضرت کو نیند نہیں آ رہی تھی، حضرت کے معمولات تھے، جلدی اٹھتے تھے، شب بیدار تھے، تو شب بیدار کو جلدی سونا ہوگا۔ یہی ہے کہ لوگ دیر سے سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں صبح اٹھا نہیں جاتا، کوئی نسخہ بتا دے۔ میں نسخہ بتاتا ہوں، 2 نسخے، ایک تو گھنٹہ پہلے سو اپنے معمول سے، دوسرا مسواک اپنے سرہانے رکھا کرو، جو ہی الارم بجے تو منہ میں مسواک ڈال لو، ایسی آنکھ کھل جائے گی تمہاری جیسے سورج نکلتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان گھنٹ لگا دیتا ہے، سو جا علیک لیل طویل، تجھ پر لمبی رات ہے۔ اور یہ مسواک عجیب ہتھیار ہے، اس لیے 5 جگہ پر مسواک کرنا سنت ہے، 5 جگہ پر۔ ایک ہے نیند سے اٹھنے کے بعد، یہ وضو کرے نہ کرے یہ بھی سنت ہے، ہم تو وضو کے ساتھ کرتے ہیں، نیند سے اٹھ کر مسواک کرتے تو چاہے وضو نہ کرنا ہو۔ تو میں نے کہا جب اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آنکھیں بھی ایسے کھل جائیں، جاگ جاتے ہیں، پھر اتنی سستی ہے کہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، دیر سے جو سوتے ہیں۔ اور دوسرا وضو کے ساتھ، تیسرا جب منہ سے بو آنے لگے، چوتھا جب دانت پیلے ہو جائیں، 5واں نماز سے پہلے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے مسوڑوں سے خون نہ آتا ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ان کو، وہ لوگ جو آنے کا شبہ ہو کہ ابھی خون آ رہا تو ان کو اجازت نہیں۔ تو میں اکثر بتاتا ہوں اس پر عمل کرو، بہت لوگ دوست عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھنے لگے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ خیر آ جائے تو بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس اور شیطان، اس کی مخالفت کا نام تقویٰ ہے۔ نفس کی خلاف چلے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا حضرت کے جنید بغدادی کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ سردی کی رات تھی، حضرت کو نیند نہیں آ رہی اور حضرت جلدی سوتے تھے، تہجد میں اٹھنا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، بہت پریشان، نیند آج کیوں نہیں آ رہی؟ وہ غیبی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ والے ہر معاملے میں اس پر نظر رکھتے کہ اس میں کوئی میرے لیے کوئی سبق تو نہیں ہے۔ ہم تو دوسروں کہتے اس نے کرتے، اس نے کرتے، کہتے نہیں بھائی یہ اوپر سے کیوں ہوا؟ ایک اللہ والے سے کہتے میری بیوی مجھ پہ ناراض ہو جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میں نے اللہ کی کوئی دربار میں کوئی کمی کوتاہی کر دی کہ جو میری خدمت گزار تھی وہ مجھ سے ناراض ہو رہی۔ یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، بیوی ناراض ہو جائے 2 رکعت توبہ پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گی، کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ اور اسی طریقے پر کہا میں سواری پہ بیٹھتا ہوں، سواری تنگ کرتی ہے تو میں فوراً توبہ کرتا ہوں، سواری ٹھیک ہو جاتی، میں سمجھ جاتا ہوں یہ سب اوپر کا معاملہ ہے۔ کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، خواجہ مجذوب فرماتے تھے کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے۔ ان کا کیا منہ تھا؟ یہ بھی غیبی نظام ہے۔ نیند نہیں آ رہی، کہا کو غیبی معاملہ ہے، تو باہر نکل گئے، شہر میں چلے گئے۔ شہر میں گئے تو دیکھا کو آواز آ رہی ہے باہر سے، دروازے کے باہر آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جو دروازہ کھولا تو سامنے لحاف لے کر ایک آدمی نے لحاف اور کمبل لیا ہوا، بلینکٹ، اور دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اے جنید کے مولا، جنید کو اٹھا دے، میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ رابطہ کام کیا، کہتے پہلے وہاں رابطہ کرو پھر اور کام کرو۔ آج ترتیب الٹ دی، پہلے نیچے رابطہ کرتے، جب تھک جاتے تو اوپر رابطہ کرتے ہیں، لیکن پہلے اوپر رابطہ کرو پھر نیچے رابطہ کرو، ترتیب یہ۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالی نے، موسیٰ نمک کی ضرورت ہو آٹے کے لیے پہلے مجھ سے مانگ، چارے کے لیے، بکری کے لیے، جانور کے لیے چارے کی ضرورت ہو پہلے مجھ سے مانگ، جوتے کے لیے تسبیح ضرورت ہو پہلے مجھ سے مانگ۔ حالانکہ معمولی چیزیں ہیں لیکن ترتیب بتائی، اصل ترتیب یہ، پہلے مجھ سے مانگ پھر مخلوق کی طرف جا۔ وہ دعا کر رہا ہے، اوہو اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، رابطہ ایسی جگہ کر لیا۔
سلام کیا. خیر اس نے وہ کمبل ہٹایا, کھڑا ہو گیا, حضرت سے معلوم کا کیا ملا. ہاں بھائی, وہ کہا تو نے رابطہ کر لیا, کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نفس بیمار ہے, اس کی دوا کیا ہے, یہ پوچھنے کے لیے میں آیا ہوں. میں بہت دور سے آیا ہوں, پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی, لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ میرے نفس جو بیمار ہے اس کی دوا آپ سے لینے کے لیے آیا. فکر تھی, فکر. آج تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, آج تو بے فکری کی زندگی ہے. ہر ایک سمجھتا میں کمپلیٹ ہوں, جس کو دیکھو وہ اس کے دماغ میں کہ میں کمپلیٹ ہوں. بڑے بڑے اللہ والے دنیا سے چلے گئے, روتے ہوئے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا انسان, انبیاء الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی, مدینہ شریف میں آندھی آتی تھی, سجدے میں گر پڑتے تھے. اللہ کر مدینے پر عذاب آیا ابو بکر کے گناہوں کی وجہ سے آیا. آج ہمارے دماغ میں تھوڑی سی نیکی کر لی, بس ہم تو باغ صاحب ہیں, اس کی وجہ سے. حضرت شاہ ولولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت کی, ہمارے دادا مرشد تھے. فرماتے یہ تو کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرا لفظ نہیں استعمال کریں گے, ہمارے میں سے خود کو نکال دیں گے, دوسروں کو شامل کریں گے. یعنی کہ میرے سیدنا صدیق اکبر یہ نہیں کہا ہمارے, اللہ ابو بکر کے گناہوں کی وجہ سے ہو گئے. میرے دوست, نے فرمایا کہ اس نفس کی بیماری کی دوا اس کی مخالفت ہے. تو مخالفت شروع کر دے پھر نفس کو شفا ہو جائے گی. اسی کا نام تقویٰ ہے, اس کے ماننے کا نام تقویٰ نہیں ہے. میرے دل میں آ رہی ہے بات میں کروں, یہ تقویٰ نہیں ہے. سب سے مشکل تقویٰ ہے. ہر شے کی عادت پڑ جاتی ہے, نماز کا عادی ہو جاتا ہے, حج عمرہ تو ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے زندگی میں, روزہ بھی انسان رکھ لیتا ہے. تقوی کی عادت نہیں پڑتی. سن لو, عادت نہیں پڑتی, یہ بھونکتا رہتا ہے. بڈھا بھی ہو جاتا ہے تو جاتا نہیں ہے. بڈھے کا نفس بھی جوان, اور جوان کا تو ہے ہی نہیں, جوان کا نوجوان. کوئی نہ سمجھے کہ میں بوڑھا بابو, میرا نفس اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. یہ مرتا ورتا نہیں ہے, یہ ٹھٹر جاتا ہے. یہ سردی کی وجہ سے جیسے کچھ مزہ ٹھٹرا ہو تو حرکت نہیں کرتا, کسی کو سردی زیادہ لگ جائے, لیکن تھوڑا سا کمبل چمبل دو, کافی شافی پلاؤ تو بالکل طاقت چوبند ہو جاتا ہے. یہی نفس کا حال ہے. کبھی عبادت کی وجہ سے, حج عمروں کی وجہ سے, حج پر ہم دیکھا لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جی بس ایسے لگتا ہے اب تو بس کبھی گناہ کرے گی ہی نہیں. چلو حاجی صاحب ابھی اپنے ملک میں آئے نہیں تو پاجی ہو گئے, اس لیے کہ اس کو گرمی لگی نا جب تو تکڑا ہو گیا, زندہ ہو گیا. وہ حج کی ماحول کی وجہ سے اور انوارات کی وجہ سے مرا ہوا تھا. اس لیے ایک ہی چیز ہے جو اس کو ٹھٹراتی ہے, وہ اللہ کا نور ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے اللہ والے گزرے, 6ٹھی صدی ہند میں 6th سینچری کے بڑے بزرگوں میں سے, انہوں نے ایک سوال قائم کیا, نار شہبت چے کشد, اس شہبت کی آگ کیسے مرے گی؟ آگ ہے انسان کے اندر, نفس لگاتا ہے, اور ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں کہ یار بہت تنگ کر رہا ہے, چلو ایک دفعہ گناہ کر لو تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں تم نے عجیب علاج کیا, تم نے آگ پر پٹرول ڈال دیا. آپ بتاؤ, آگ پر پٹرول ڈالو گے ایک دفعہ کو تو وہ دب جائے گی, لیکن بعد میں جب وہ ابھرے گی تو پھر فائر بریگیڈ والے بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے. گناہ کرنے سے نفس نہیں مرتا, گناہ نہ کرنے سے مرتا ہے. اور یہ جو تقاضا ہوتا ہے, یہ جو حسرت ہے, یہ جو تکلیف ہے, اسی تکلیف پر اللہ اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں. اس تکلیف یہی حسرتیں میرے مرشد فرماتے ہیں, داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب. کہتے مومن جب وہ گناہ نہیں کرتا اور اندر اس کے مصیبت مچ جاتی ہے, شیطان زور لگا رہا ہے, نفس زور لگا رہا ہے, اور کہتے میں نے نہیں کرنا, اندر خون خون کر دیتا ہے, دل خون ہو جاتا ہے نہ کرنے کی, تقاضا پورا نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لال دل میں سے پھر اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے. جس طرح صبح لال ہوتی ہے تو پھر سورج نکلتا ہے, لالی نہ ہو سورج نہیں نکلتا. مومن کا دل جب تک ان تقاضوں کی مخالفت سے لال نہیں ہوگا اللہ کے قرب کا سورج نہیں نکلے گا.
یہی حسرت، اسی حسرت سے مولا ملتا ہے، یہی تقویٰ، یہیں سے ولایت ملتی ہے۔ اور پھر جب اللہ دوست بنا لیتے 2 رکعت پر وہ دے دیتے ہیں جو دوسرے کے 1000 رکعت پر نہیں ملتی، یاد رکھو۔ میرے شیخ نے اس کی بڑی عجیب مثال دی۔ اور میں ایک آدمی تھا تو 1000 روپیہ ہر رمضان میں غریبوں کو تقسیم کرتا تھا، بڑا گیٹ تھا، بڑا گیٹ، وہاں بیٹھ جاتا ہوں، لوگوں کی لائن لگ جاتی، 1000 روپی ایوری ون 1000 روپی۔ ایک دن اس کا ایک دوست آ گیا جو اس کے ساتھ اسکول پڑھتا تھا، وہ بھی غریب ہو گیا، انہوں نے کہا یار سنا سیٹھ صاحب بہت پیسے دیتے، چلو 1000 روپئے چاہیے، 2 دن 3 دن کی روٹی چل جائے گی۔ اس نے اس کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ تو میرا دوست ہے یار، کلاس فیلو میرا دوست تھا۔ اس کو کہا کہ یہ جو آدمی ہے نوکر سے کہا اس کو کہو کہ پیچھے چھوٹی ونڈو ہے، پیچھے وہاں آ جائے، چھوٹی ونڈو پر۔ اور جب ونڈو پر آیا تو نے کہا، تعارف کرایا، اچھا میں پہچان گیا، ہم دوستے سے بڑے یار، پھر تم پتہ نہیں کہاں گئے، ہم کہاں گئے، اللہ نے ہمیں مال دیا۔ یہ اس کو 1,00,000 روپے دیا، 100,000 اس کو دیے۔ میرے شیخ نے فرمایا فرق کیا تھا، یہاں گیٹ تو بڑا تھا، 10,000 رہا تھا، وہاں کھڑکی چھوٹی تھی، لیکن 100,000 دیا۔ فرمایا کہ دوستی کی وجہ سے جب دوست کی 2 رکعت پر وہ عطا فرماتے ہیں، دوسرے کے 1000 رکعت فرماتے ہیں۔ کہ دوست ہوتا وہ ہے جو حسرتوں کا خون پی رہا ہے، خون تمنا کر رہا ہے، اس کا دل لال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی سارے کر رہے ہیں، ہم نے اس کو کیوں دیکھنا ہے، یہ ماحول ہے۔ مومن ماحول کو نہیں دیکھتا، یہ ماحول ہے نا، جو ماحول انوائرمنٹ، یہ انوائرمنٹ کا تذکرہ منافقین کے ضمن میں قرآن نے کیا ہے۔ لما اضاءت ما حولہ، ماحول اسی قرآن کی سائے سے نکلا ہے ماحول۔ کہ منافق لوگوں کو جب روشنی ہوتی تو چل پڑتے، جب اندھیرا ہوتا تو رک جاتے، جب کچھ خیر کی بات ان کو معلوم ہوتی چل پڑتے، ورنہ وہ رک جاتے۔ فرمایا یہ ماحول سے متاثر ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ مومن اوپر دیکھتا ہے مولا کیا چاہتے ہیں، بس ختم بات۔ ماحول کیا ہے، وہ ماحول پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ بتائیں ایک صحابی نکلا، ایک صحابی ایک ملک میں پورے ماحول پر ایسا غالب آیا کہ ثقافت بھی بدل دی، عبادتیں بھی بدل دی، ایمان ہر چیز میں تبدیلی لے آیا۔ ایک آدمی ماحول سے متاثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ماحول اندر ہے، اس کا رابطہ اوپر ہے۔ بتاؤ سمندر سے کوئی نہر آ رہی ہو، گجرات میں تو منظر ہے، کراچی میں بھی بعض نہر سمندر سے آتی، 2 دریا بڑا مشہور ہے کراچی میں، وہ سمندر سے نکلتا ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوتا، اس لیے کہ سمندر سے آ رہا ہے۔ تو جس کا مولا سے رابطہ ہوگا وہ اکیلے ہی پورے عالم کے لیے کافی ہے، فوج جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے ہی کافی ہے۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں 2 لاکھ کی فوج آ گئی، کہا میں نکلتا ہوں اکیلے ہی کافی ہوں۔ کہا یار کیا کر رہے ہو، جواب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا کو ماننے والا زندہ ہے، نہ ماننے والا مردہ ہے، تو ایک زندہ 2 لاکھ مردوں کے لیے کافی۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس پر اپنی ولایت دوستی رکھی، کیونکہ اس کی عادت نہیں پڑتی ہے، آخر تک نفس تنگ کرتا رہتا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے جب آدمی اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے تو اس کے تقاضوں میں کمزوری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، لیکن تقاضا کرتا رہتا ہے جہاں موقع ملے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور میں شیطان کا چوکا لگانے کی متقی لوگوں کو بھی کوشش کرتا ہے، لیکن تذکروا فوراً ان کو اپنا رب یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، تو ہم دوبارہ ان کو صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں پر اپنی ولایت رکھی، ایمان اور تقوی پر۔ ایمان اور تقوی پر اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی اور بتایا تقویٰ کس کا نام ہے؟
تمناؤں کا خون کرنے کا نام ہے. میرے شیخ فرماتے تھے اپنی تمنا کا خون کرنا سیکھ لو. تمنا پوری کرنے کا نام نہیں ہے. گناہ کا تقاضا تو گناہ پورا کرنے. استغفر اللہ. کہ تو آپ نے آگ پر جو ہے آپ نے آگ پر پیٹرول ڈال دیا. مخالفت کرنے کا نام ہے. اسی پر اللہ پورا عالم کرتا پھر آپ کو کیا اس سے پرواہ ہے؟ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے اس زمانے میں دوستی بہت آسان ہے, اس لیے کہ خریدار ہی نہیں ہے. جب مارکیٹ میں کسی شے کے خریدار نہ ہو تو سودے والا بھی سستا بیچتا ہے. آج مولا کے خریدار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے پر بھی عطا فرما دیتے ہیں. تھوڑی کوشش پر بھی لڑکھڑاتی کوشش کر. میرے شیخ فرماتے تھے, میں نے 1980 میں یہ شعر حضرت سے سنا کراچی میں. الحمدللہ 32 سال 32 ایئرز حضرت کی خدمت میں آنے جانے اور رہنے کا موقع ملا. 32 ایئرز. فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں. انسان کس طرح خدا تک پہنچتا ہے؟ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں. گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. گرتے پڑتے چلتا رہے مولا کی طرف. اللہ اس پر بھی زمانے میں اپنی دوستی دے دیں گے کیونکہ خریدار نہیں ہے. پہلے تو بہت لوگ خریدار تھے, بہت عبادت گزار تھے, بہت خدا پر فدا ہونے والے تھے. آج اس زمانے میں جس کو دیکھو وہی کسی مردار کے اوپر مرتا چلا جا رہا ہے. آج مولا کو چاہنے والے تھوڑے لوگ ہیں. وہ نیک بھی اپنی نیکی پر ہی مطمئن ہے, جو کر رہے بکا بھی ہے, آگے جانے کو تیار نہیں. آج تو اللہ کی ولایت اور دوستی بہت آسان ہے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت حلو فانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما, ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما, قیامت تک کھانے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ اپنی دوستی اور ولایت بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما. نفس و شیطان کے خلاف ہمیں ہمت نصیب فرما. خون تمنا اور خون آرزو کرنے کی ہمیں ہمت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نفس و شیطان سے قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما, ہماری آرالات کی حفاظت فرما, امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ دیار کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما, جان کی حفاظت فرما, مال کی حفاظت فرما, ہر طرح کی حفاظت فرما. یا اللہ اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما, رزق روٹی کی جو وسائل جس میں برکتیں پیدا فرما, قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما, جو مقروض ہے غیر سے ان کے یا اللہ غیر کے خزانوں سے قرضوں کو اتروا. یا اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما, اور دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. اس مسجد کو, مسجد کے مسلین کو, یہاں کے علماء کو, ان کے خادمین کو اور معاونین کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا محض آپ کی محبت کے لیے یا اللہ حاضری اس کو تو قبول فرما, اپنے قرب کا ذریعہ فرما. ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما, ان کے فیض کو عام اور تام فرما.
فرما، ان کے درد دل کو عام اور عام فرما یا اللہ، ہمیں بھی اور دوستوں کو بھی یا اللہ جو اپنے پیاروں کو درد دل دیا تھا ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، اپنے ولی اور دوستوں بھی ہمیں شامل فرما یا اللہ، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، جن نے دعاؤں کے لئے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔